دیکھیے ہم سب لوگ قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تم کیسے اللہ کے انکار کرنے والے ہو سکتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ توحید اور نبوت کے دلائل اور کفر اور ایمان کی جزا اور سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اور عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بیٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا، ان سے بات کی کہ تم کس طرح خدا کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالنے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی، پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو تم اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت ہی تعجب کی بات ہے۔ اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز، ہر نعمت سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا، اس کے ذکر کو بھول جانا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کس طرح ہمارے لیے مناسب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے ہم سب لوگ کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کے ذریعے ہماری پیدائش فرمائی۔ ماں کی پیٹ میں بندہ بچہ رہتا ہے، اس کے بعد اللہ اس کا جسم بناتا ہے، پھر اس میں جان ڈالتا ہے۔ ہم زندگی گزارتے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان سب نعمتوں کو ہم برت رہے ہیں، ہم یوز کر رہے ہیں۔ دیکھو، گھر دیکھو، اولاد دیکھو، جسم دیکھو، جسم میں جان دیکھو، دل دیکھو، دل میں دھڑکن دیکھو، آنکھیں دیکھو، آنکھیں میں دیکھنے کی قوت دیکھو، کان دیکھو، اللہ نے بنائے، پھر کان میں سننے کی طاقت عطا فرمائی، ہر چیز اس نے عطا فرمائی۔ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ پھر ہم کو ایک دن موت آ جائے گی، اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، پھر قبر میں ہمیں اللہ پاک پھر زندہ فرمائے گا، سوال و جواب ہے، حساب و کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کو میدان محشر میں اٹھ کر جانا ہے، پھر ہم زندہ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کو ہمیں منہ دکھانا ہے۔ پائی پائی کا حساب ہوگا، ہر ایک سے پائی پائی کا حساب ہوگا، تم سے بھی ہوگا، ہم سے بھی ہوگا، بیٹے سے بھی ہوگا، باپ سے بھی ہوگا، شوہر سے بھی ہوگا، بیوی سے بھی ہوگا، ہر ایک سے حساب کتاب ہونا ہے، پائی پائی کا حساب ہونا ہے، اس کو منہ دکھانا ہے اور اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب مرنا ہی نہیں ہے، اب اللہ کو ہم آ گئے اب جائیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی آیا ہے وہ جائے گا، جو بھی آیا ہے وہ جائے گا، حساب کتاب ہونا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم کچھ بھی چھپا لیں آپ سے اور آپ کچھ بھی چھپا لو ہم سے، باپ کچھ بھی چھپا لے بیٹے سے اور بیٹا کچھ بھی بچا لے باپ سے، مگر وہاں سب کے پردے اٹھ جائیں گے، وہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، ایک ایک پائی کا، ایک ایک ذرے کا ہم سب کو حساب دینا ہے۔ تو ہم آخرت کو بھی دیکھیں، یہ دنیا چند دن کی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ کتنے لوگ آج ہیں دنیا میں، 1 گھنٹے کے بعد ختم ہو جائیں گے، کتنے 2 گھنٹے کے بعد ختم ہو جائیں گے، کتنے شام کو ختم ہو جائیں گے، کتنے لوگ شام کو ہوتے ہیں صبح کو آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ کتنی کہانیاں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی، کتنے لوگ صبح کو گھر سے نکلے، شام کو انہیں گھر جانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ کافروں کے لیے بھی آیت ہے، مسلمانوں کے بھی لیے ہے۔
کافروں کے لیے تو یہ ہے کہ تم بھائی کفر کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو کم سے کم اس کا حق یہ ہے، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ٹوٹ کر اس کی کیا کہتے ہیں عبادت کریں، پوری دل و جان سے ہم اس کی عبادت کریں۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، رمضان عطا فرمایا، کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، بال بچے دیے ہیں، دل بہلانے کو پوری دنیا عطا فرمائی ہے، ہمیں بیوی بچے عطا فرمائے ہیں۔ میرے دوستو، ہم اس کی نعمت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک ایک ذرہ ذرہ، ایک ایک بال بال اس کے کرم میں، اس کے احسان میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے احسان سے دبا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے، تو ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی ناشکری اس کا ذکر چھوڑ دینا ہے، سب سے بڑی ناشکری اس کی عبادت چھوڑ دینا ہے، سب سے بڑی ناشکری جو اس نے دیا ہے اس کے حکم کے خلاف اس کو یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دن رات ہمیں اپنا ذکر، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت کرتے ہی زندگی، اور عبادت پر ہی اللہ تعالیٰ ہماری جان، اپنی جو اللہ نے ہمیں جان دی ہے وہ اپنی پاس بلا لے۔ ایمان کی زندگی، ایمان کا خاتمہ اللہ عطا فرمائے، اور مدینہ شریف کی بار